نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی بنیاد سچائی پر ہے، اور اس کائنات میں اس کی بقا، اس کا استحکام، معاشروں کے امن کا دار و مدار وہ بھی سچائی پر ہے۔ سچ کے ساتھ ہی معاشرے قائم رہتے ہیں، اور جس معاشرے سے سچ ختم ہو جائے وہ معاشرے بد امنی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ان الصدق ینجی، سچ، صدق یہ انسان کو نجات دیتا ہے، کامیابی تک پہنچا دیتا ہے، اور جھوٹ یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک آدمی سچ کی عادت اپنائے گا تو وہ ایک آدمی کامیاب ہوگا، پورا معاشرہ سچائی پر کھڑا ہو جائے تو پورا معاشرہ ہی کامیاب ہوگا، اور اگر ایک فرد جھوٹ پر قائم ہو جائے تو اس کی ناکامی یقینی، اور اگر پورا معاشرہ وہی جھوٹ پر لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے نے اپنی بقا کی بنیادیں منہدم کر دی، وہ سارا معاشرہ ہی بے سکونی، فکری انتشار اور فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب یہ سچ اگر گھریلو زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بعض اوقات کوئی ایک شخص خاندان میں جھوٹ بولتا ہے اور پورے خاندان کو منتشر کر دیتا ہے، اور اگر یہ جھوٹ دین کے ساتھ شامل ہو جائے، یعنی دینی دائرے میں اور دینی امور میں جھوٹ شامل ہو جائے تو پھر پورا دین ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ایک چارٹر دیا ہے کامیابی کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کامیاب وہ ہیں، خسارے سے بچے ہوئے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور تواصی بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، اور صبر کی دعوت دیتے رہے۔ تو تواصی بالحق میں یہ بات شامل ہے کہ ہم خود بھی سچ پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی سچائی پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین، جو کتاب قرآن کی صورت میں ہمیں دی ہے، اس کتاب کی حفاظت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کتاب کی شرح، اس کی توضیح و تبیین، اس کی مفصل و مبین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کی بھی حفاظت کی جائے۔ اب اس لیے کہ حدیث کی حفاظت، اس کی بنیاد پر ہی قرآن محفوظ رہ سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے قرآن مجید کو قرآن ماننا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، کس بنیاد پر؟ حدیث کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور فرماتے مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب تک ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک ہم قرآن کی اس آیت کو مان سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ گویا
قرآن مجید پر ایمان لانا بھی موقوف ہے حدیث پر ایمان لانے پر۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی پتہ چلا ہے۔ اب یہ جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ سوشل میڈیا پر بالکل بے بنیاد باتیں ان کو پھیلایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے اور خوف و ہراس کی فضا قائم ہوتی ہے اور پورا معاشرہ باہم دست و گریبان ہوتا ہے۔ بالکل یہی صورت جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کریں گے، آپ کی طرف غلط بات منسوب کریں گے، تو ہم دین کی پوری بنیاد کو ہی گرا دیں گے، اور پھر اس کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا فرقہ واریت پھیلے گی، فکری طور پر پورا معاشرہ تقسیم ہو جائے گا، اور نتیجہ وہ جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہے کہ ہم نے ہر سنی سنائی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ لیا اور اسے آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ جو آیت فرمائی ہے جو ہم سب کو یاد ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پر اس کا تکرار ہوا بہت زیادہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم سنی سنائی بات پر یقین کر کے کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو، اور اس کے بعد جب حقیقت حال واضح ہو تو پھر تم شرمندہ اور نادم ہو جاؤ۔ تو یہ آیت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہر بات عمومی طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات خاص طور پر اس کے بارے میں جانچ پرکھ ضرور کرنی چاہیے، تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ کیا واقعتاً یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائی ہے کہ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے، کسی کام کی وجہ سے پیغام بھیجا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، ان کو بلا کر لاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آ کر دروازے پر دستک دی، السلام علیکم کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مصروف تھے تو توجہ نہیں کر سکے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ السلام علیکم کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ پھر بھی توجہ نہ دے سکے، آواز کان میں پڑ رہی ہے، سن رہے ہیں اسلام کی آواز، لیکن جس طرح ہوتا ہے کہ بندہ چلو پورا متوجہ ہو گیا اور اس کو بلا لے، اس پر نہیں پہنچے، یا شاید وہ سمجھتے ہو میں یہ کام مکمل کر لوں پھر ہی جاتا ہوں۔ انہوں نے تیسری بار بھی السلام علیکم کہا۔ جب جواب کوئی نہیں آیا، ابو موسیٰ اشعری واپس چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب فارغ ہوئے اپنے اس مصروفیت سے تو اچانک خیال آیا میں نے پیغام بھیجا تھا ابو موسیٰ اشعری کو، پھر ساتھ ہی یہ بات، اچھا وہ تو آیا تھا، اس نے تو سلام بھی کہا تھا۔ کہنے لگے میں ابو موسیٰ اشعری کی آواز مجھے آئی تھی، کدھر ہے وہ؟ کہنے لگے وہ تو چلے گئے۔ کہا بلا کر لاؤ۔ بلایا، ابو موسیٰ میں نے بلایا تھا تمہیں۔ کہتے ہیں میں آیا تھا، میں نے 3 بار سلام کہا، کوئی جواب نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اذا استأذن احدکم 3 مرات، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے گھر جائے تو 3 دفعہ اجازت لے لے، اگر اس کو اجازت دے دی جائے تو فبہا،
اور اگر اس کو اجازت نہ دی جائے تو فل یرجع، وہ واپس چلا جائے۔ تو میں تو 3 بار سلام کہہ کے، تو جب کوئی جواب نہیں آیا میں اس حدیث کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ حدیث اللہ کے نبی نے کب بیان کی ہے؟ تم اس پر ضرور گواہ لے کر آؤ گے ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تو گھبرا گئے۔ اب عمر خلیفہ بھی ہیں اور ویسے بھی ان کی طبیعت جلالی ہے اور دین کے معاملے میں تو بڑے حساس ہیں، اب کام خراب ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کنا جلوسا فی مجلس من مجالس الانصار، انصار بیٹھے ہوں اس مجلس میں سارے، اور ابو موسیٰ اشعری آئے بڑے گھبرائے ہوئے، رنگ اڑا ہوا۔ ابی بن کعب کہنے لگے ابو موسیٰ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ مسئلہ بن گیا، اب میں وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں جو عمر رضی اللہ عنہ کو جا کر میری گواہی دے دے کہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث فرمائی ہے۔ ابی بن کعب ہنس پڑے، کہنے لگے یہ تو ہمارے بچے بچے کو پتہ ہے اس حدیث کا۔ کہتے ہیں اس مجلس میں جو عمر میں سب سے چھوٹا بچہ ہے نا وہ تمہارے ساتھ جا کر اس کی گواہی دے دے گا۔ کہتے ہیں دیکھا تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری عمر سب سے کم تھی، ابی بن کعب نے مجھے بھیجا جاؤ بھائی، میں چلا گیا۔ میں نے جا کر عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پریشان بھی ہوئے، کہنے لگے الہانی الصفق بالاسواق، میں بازاروں میں جایا کرتا تھا کام کاج کے لیے، تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، روزگار کے لیے، تو وہ جو میں بازار جاتا تھا نا اس کی وجہ سے بہت ساری احادیث سے میں محروم ہو گیا ہوں۔ ایک فکر، ایک پریشانی لاحق ہوگی۔ ساتھ ہی کہنے لگے اے ابو موسیٰ انی لم اتہم کا، میں نے جو آپ کو یہ کہا تھا نا کہ جاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ، وہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، نہیں، میں نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ آئندہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر بات اللہ کے نبی کے ذمہ نہیں لگا دینی، جس بات کے بارے میں یقین ہو کہ واقعی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، صرف وہی بات حدیث کے نام پر وہ بیان کریں گے۔ اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا حدیث کے بارے میں حساس ہونا یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک اصول بنا دیا یا لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو جس کا جو جی چاہے وہ اللہ کے نبی کے ذمہ لگاتا جائے۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا سخت قدم اٹھایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات کریں تو ہمارے بارے میں تو اور زیادہ سخت رد عمل آئے گا ان کا، تو لوگ ذرا محتاط ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں صحابہ کرام کا عمومی مزاج حدیث کے بارے میں کہ وہ کس قدر محتاط تھے کہ وہ کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے پہلے بڑا ہی غور کیا کرتے تھے، اور جب پتہ چل جائے کہ یہ بات واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر وہ بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس کو من وعن قبول کیا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا وہ سارا اپنا کہ میں یہ سفر کر کے آیا ہوں راتوں رات، جبکہ ایک طرف کا سفر وہ 40 راتوں کا ہے بیت المقدس تک، وہاں سے پھر آنا ہے 40 راتیں، وہ 80 راتیں تو یہ ہوگی نا بیت المقدس تک، پھر 7 آسمانوں پر جانا، پھر واپس آنا، اور رات کے کچھ ہی حصے میں ابو جہل نے سوچا لو بھی بات بن گئی ہے، سیدھا بھاگا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے ابو بکر یہ بتا تیرا ساتھی یہ کہتا ہے جس کی تو ہر بات بڑی مانتا ہے نا، ہر بات ہی اس کی تو تصدیق کرنا شروع کر دیتا ہے،
وہ تیرا ساتھی یہ کہتا ہے کہ میں رات کے کچھ ہی حصے میں بیت المقدس گیا ہوں، آسمانوں پر گیا ہوں، جنت جہنم دیکھی ہے، پھر واپس رات کے کچھ حصے میں مکہ میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ فوراً انکار کیا؟ نہیں، اور فوراً تصدیق بھی نہیں کی۔ پہلے کیا کہا؟ کیا واقعی یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ پہلے تو یہ بات ہم سمجھیں گے نا کہ ہر بات جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو جائے ہم آنکھ بند کر کے اس پر سمعنا و اطعنا نہیں کہیں گے۔ پہلے ہم یہ تحقیق کریں گے کہ کیا واقعتاً یہ بات اللہ کے نبی نے کہی بھی ہے کہ نہیں، کیا واقعی یہ حدیث کے نام پر جو چیز ہمیں پیش کی جا رہی ہے کیا واقعی یہ حدیث ہے بھی؟ جب اس نے تاکیداً کہا کہ ہاں انہوں نے یہ کہا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سنو، میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں تو اس سے بڑی بات پر بھی ایمان لا چکا ہوں کہ صبح و شام آسمان سے خبریں لے کر جبریل امین ان کے پاس آتے ہیں۔ جب یہ بات مان لی ہے، جب ان کا نبی ہونا مان لیا، تو پھر جو اس زبان سے نکلے گا میرا اس پر ایمان ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعتاً یہ بات کہی بھی ہے، یہ چیز ثابت ہو جائے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کے بعد ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ تاکید کر لی کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، تو پھر اس سے بڑی بات بھی اللہ کے نبی کہہ دیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارے جدید علوم و فنون اس کی تائید کریں یا نہ کریں، یہ ہماری تبدیل ہونے والی سائنس جس کے تجربات نت تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس سائنس کے معیار پر وہ پوری اترے یا نہ اترے، اللہ کے نبی کی بات سائنس کی محتاج نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہل صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی شخص انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا تو وہ اس کو فوراً قبول کرتے اور عمل شروع کر دیتے۔ ظاہر صحابہ کرام کا دور ہے اور آپس میں وہ باتیں جب کوئی مسائل پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یوں عمل کیا ہے تو ماننا اور عمل شروع کر دیا۔ فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، جب فتنہ شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کے لبادے میں وہ لوگ مسلمانوں کے روپ میں اس معاشرے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف بپا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس اختلاف کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جیسا واقعہ رونما ہو گیا، خلافت ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام بہت محتاط ہو گئے۔ جب بھی کوئی شخص انہیں کوئی حدیث کے نام پر کوئی جملہ بیان کرتا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے تو وہ فوراً نہیں مانتے تھے، کہتے سموا لنا رجالکم، ذرا بتاؤ نا تم نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ یعنی جو بندہ بات بیان کر رہا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں، وہ تو سچا ہوگا، وہ تو مجھے بیان کر رہا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اگر وہی بندہ غلط ہے تو پھر تو اس سے آگے چلنے کی ضرورت ہی نہیں نا۔ اگر وہ بندہ قابل اعتماد ہے جو مجھے سنا رہا ہے تو میرا اگلا سوال کیا ہوگا کہ تم نے یہ بات کہاں سے سنی؟ اب کہتے ہیں اگر تو وہ اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی بات کو قبول کر لیتے، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اگر وہ بدعتی عقیدے والا ہوتا، فاسق و فاجر ہوتا اور منتشر المزاج ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو اور اس کی بتائی ہوئی بات کو کیا کر دیتے؟
چھوڑ دیتے، اس کو نہیں لیتے تھے۔ یہ کوئی معمولی مسئلے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات بیان کرنے میں وہ کس قدر محتاط ہوتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، ابو شریح العدوی رضی اللہ عنہ مدینے کا حاکم تھا، عمر بن سعید، وہ کچھ تیاری کر رہا تھا کس حوالے سے، کہنے لگے ایھا الامیر اذن لی ان احدثک حدیثا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر صاحب مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کیا کہا، سمعتہ اذنای ووعاہ قلبی وابصرتہ عینای حین تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں، میں نے اتنے یقینی طریقے سے یہ حدیث سنی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے تھے، میری آنکھیں آپ پر لگی ہوئی تھیں، میرے کان آپ کی طرف متوجہ تھے، اور اس وقت سے یہ بات میرے دل میں جاگزی ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، اور اپنے دل کے ساتھ اسے یاد کر لیا۔ اس قدر تاکید کیوں کیا کرتے تھے؟ تاکہ اگلے بندے کو پتہ چلے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا اور کوئی غلط بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کر رہا۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ یہ سفر میں بھی بڑے روزے رکھا کرتے تھے۔ یزید ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، یزید نبی قبشہ سفر میں تھے تو روزہ رکھا ہوا۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ سفر میں بھی اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سمعت ابا موسیٰ مرارا، میں نے کئی مرتبہ ابو موسیٰ سے یہ حدیث سنی ہے۔ اب یہ مرارن کہنے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی، لیکن کیوں کہا کہ میں نے کئی بار یہ حدیث سنی ہے؟ تاکہ سننے والے کو یقین ہو جائے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بات کچی نہیں ہے، تاکیدی بات ہے اور یقینی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعت غیر مرۃ ولا مرتین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ کہتے ہیں غیر مرۃ ولا مرتین، ایک دو مرتبہ نہیں سنی۔ کیا مطلب؟ کئی بار یہ حدیث میں نے سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی وہ لوگ حدیث بیان کرتے ہوئے اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عیدین کی نماز پڑھی ہے، غیر مرۃ ولا مرتین، ایک دو بار نہیں پڑھی، کئی بار پڑھی ہے، بغیر اذان ولا اقامت، اللہ کے نبی عید کی نماز کے لیے نہ اذان کہلواتے تھے اور نہ ہی اقامت کہلواتے تھے۔ اب یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور تاکید کی جا رہی ہے۔ یہ ساری مثالیں اور یہ سارے واقعات اور قصے ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہر بات اللہ کے نبی کی طرف جو بھی منسوب ہو جائے ہم اس کو محبت میں، ظاہر ہے محبت تو ہے، عقیدت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ہر بات جو مجھ تک پہنچے گی اوپر حدیث لکھا ہوگا میں اس کو فٹ آگے بھیج دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث، جو شخص میری کوئی حدیث آگے منتقل کرتا ہے اور اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ بات سچی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹی ہے، نہیں کہا اس کو یقین نہیں ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ بات سچی ہے، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، وہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، جو احادیث ہم تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین کے بارے میں ہمیں یقین تو نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں، تو پھر ان کو آگے منتقل کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احادیث دین کی بنیاد ہیں،
اگر آپ نے کوئی غلط حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے اس کو حدیث کے نام پر آگے منتقل کرتے ہیں اور کوئی شخص اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، گویا آپ اس کے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دے رہے ہیں، اور یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جناب جو شخص یہ عمل کرے گا، جو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر فلاں درود جو کہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے وہ 100 بار پڑھ لے گا، 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کئی مساجد میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ محبت ہے، درود شریف پڑھنے کا دل بھی کرتا ہے، جمعے کے دن خاص طور پر احادیث بھی موجود ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ کہنا کہ یہ خاص درود اتنے عدد میں جمعے کے دن عصر کے بعد پڑھنا، یہ جو حدود و قیود ہم نے لگا دی اور پھر آگے کہہ دیا کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ گناہوں کی معافی کا ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں نا، اللہ کے نبی کے بعد کسی پر تو وحی اترتی نہیں، تو ایک شخص کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے جب تک اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا؟ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ہر بات آگے نقل کرتے ہوئے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں الاسناد من الدین، یہ جو سلسلہ ہے نا کہ تم نے یہ بات کس سے سنی ہے، اس نے کس سے سنی ہے، اس نے کس سے سنی ہے، یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند، اور محدثین نے کمال اس میں محنت کی ہے۔ اگر کسی شخص نے ساری زندگی میں صرف ایک حدیث بیان کی ہے نا، صرف ایک حدیث بیان کی ہے، محدثین نے اس کی بھی ساری کی ساری زندگی محفوظ کر دی ہے۔ اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کی پیدائش اور وفات کہاں کی ہے، اس کی عمر کتنی تھی، کہاں پڑھتا رہا، کس سے پڑھتا رہا، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں، کس علاقے کا رہنے والا ہے، اس نے اپنی زندگی میں سفر کہاں کہاں کیے ہیں، اس کے حافظے کی کیفیت کیا تھی، کہیں کسی بیماری کی وجہ سے اس کے حافظے پر کچھ برے اثرات تو مرتب نہیں ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں محدثین نے جمع کر دی ان تمام لوگوں کی جو حدیث کے سند کے کسی بھی سلسلے میں بھلے ایک ہی بار آئے ہوں۔ یہ سارا سلسلہ کیوں کیا؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات ایسی منسوب نہ ہو جائے جو وحی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں، قرآن نہیں، اللہ نے کہا ذکر کہا ہے، اور ذکر میں قرآن اور اس کی تشریح حدیث دونوں چیزیں شامل ہیں۔ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے حفاظ کرام کے ذریعے، علماء کے ذریعے، بعینی ہی حدیث کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، حدیث کے بڑے بڑے حفاظ موجود ہیں اور تحریر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ یار یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں ضعیف ہے تو کیا ہوا، حدیث تو ہے نا۔ اور کئی کہہ دیں گے نہیں جی نہیں بس ٹھیک ہے فضائل میں ساری چل جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے دین کا، اور دین کے مسئلے میں صرف وہ بات ہم قبول کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ تو یہ فرق ہے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا، کہ جو صحیح سند کے ساتھ صحیح راویوں کے ساتھ اللہ کے نبی تک پہنچ جائے اس کو صحیح سند کہا جاتا ہے، اور جس کی سند میں کہیں کوئی راوی غیر معتبر آ جاتا ہے اس سند کو اور اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری آگے ذیلی باتیں ہیں، لیکن موٹی بات ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اور محدثین نے احادیث کے سلسلے میں کس قدر محنت کی ہے کہ اگر ایک شخص اس کا حافظہ بہت اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، اس سے کچھ کم ہے، تو اس کی حدیث کے لیے علیحدہ کیٹیگری بنا دی
یعنی احادیث کے درجے کر دیے تاکہ احادیث کو سمجھنے میں، ان کو پرکھنے میں، ان کو بیان کرنے میں اور ان کے درجات بنانے میں آسانی ہو۔ بہت اعلیٰ درجے کے ضبط کے ساتھ، حافظے کے ساتھ جو لوگ بیان کرتے ہیں، ان کی احادیث کو صحیح درجے میں رکھا، اور اس کے بعد جو جن کا تھوڑا سا بھی حافظے میں کمزوری ہے ان کو حسن کے درجے میں رکھ دیا، اور صحیح حدیث ہو یا حسن درجے کی حدیث ہو اس پر عمل کرنا بالکل فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو احادیث ان کے بعد ہیں، ضعیف ہیں، ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ کسی اور سند سے ہمیں مل جائے، پھر اس پر ہم عمل کریں گے۔ یہ ساری بحث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی بات جو آپ سے ثابت نہیں ہے وہ بیان کرنا جائز نہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے معاشروں کو امن و سکون کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے، استحکام پیدا کرنے کے لیے، کوئی بات بھی کسی کی طرف بھی منسوب ہو، ہمیں پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، کیا یہ بات واقعی ہے یا نہیں۔ اگر اس نے وہ بات کہی نہیں یا ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جس کا درمیان میں کوئی تعلق، سند ہی منقطع ہو جاتی ہے، ایسی ساری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاص طور پر دین کے معاملے میں یہ بات اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال علی ما لم اقل من تقول علی، جو شخص میرے ذمے کوئی ایسی بات لگاتا ہے، یعنی میری طرف وہ حدیث منسوب کر دیتا ہے جو میں نے کہی نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یہ انتہائی شدید وعید ہے، اس لیے اس حوالے سے ہمیں اپنے دینی امور کو بہت مرتب کرنا چاہیے، ہر سنی سنائی بات کو حدیث کے نام پر آگے منتقل نہ کریں۔ اور اسی طرح عمومی گفتگو میں اور عمومی طور پر بھی ہم کسی کی بات آگے نقل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں، کیا واقعی یہ بات اس نے کہی ہے یا نہیں کہی۔ اب آپ غور کریں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں کہ ہم ہر بات آگے کسی کی طرف بھیجنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ یار یہ بات اس نے کہی بھی ہے کہ نہیں۔ اب ہمارے ہاں میڈیا بڑا آزاد ہے جی، بہت آزاد ہے جی، اس کو باقاعدہ ایک انسانی حق کا درجہ دے دیا، جو بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ انسانی حق میں آتی ہی نہیں یہ بات۔ جھوٹی بات لگاتے ہیں کہ کسی کے ذمہ کسی کی عزت اچھالی جائے، کسی کی بدنامی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، بعد میں کہہ دیں گے ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا تھا۔ نہ وہ ذرائع بتانے کے یہ پابند ہیں، جبکہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ تم نے دیکھنا ہے، ان ھذا العلم دین، اللہ کے بندو یہ دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، ذرا سوچو بات کس سے لے رہے ہو۔ بالکل اسی طرح معاشرے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے ذمے کوئی بات لگا رہے ہیں، پہلے تحقیق تو کر لیں کہ یہ بات اس کی طرف جو منسوب ہے بھی کہ نہیں۔ ہمارے معتبر ذرائع نے بتایا ہے، یہ معتبر شعبر اسلام میں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے جو ہمارا معاشرے میں ہے، یہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے۔ جو جرم کرتا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن کم از کم آج ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہم میں سے کسی شخص کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ ہر خبر پر تبصرہ، ہر آنے والی خبر کو سچ سمجھ کر اسے آگے منتقل کرتے چلے جانا، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو تھا ہی نہیں، اس کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں تھی، خام خواہ میں شوشہ اڑایا گیا تھا، اور اس وقت تک وہ خبر اپنا کام کر چکی ہوتی ہے۔ ہمیں اس اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تحقیق، غور و فکر، اس کو لازم کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگلی بات کہ ہر بات جو سچی ثابت ہو بھی جائے کسی کے بارے میں، اس کو بھی آگے نقل کرنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔